الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں انفارمیشن سے بھرپور اس پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، سارے بچے مل کر بتائیں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد۔ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری مبارک زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ اسحاق رضا بھائی موجود ہیں، ان سے بھی کچھ پیاری پیاری باتیں سیکھنی ہیں، اور ساتھ ہی سائم بھائی بھی موجود ہیں، ان کی طرف بھی بڑھیں گے اور ان سے بھی کچھ پیاری پیاری باتیں سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ سید محارب اتاری بھائی بھی موجود ہیں، کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے ماشاءاللہ نعت خواں ہیں۔ آپ مختلف کڈز مدنی چینل کے پروگرامز میں ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارے عشق رسول میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مختلف نعتیں ہمیں سناتے ہیں، کلام سناتے ہیں۔ آج بھی ان سے ایک کلام سننا ہے، اور بہت ہی پیارا کلام لے کر یہ جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، تو ان سے کلام بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو سناتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علی بلغتنی صلاتہ وصلیت علیہ وکتب لہ ذالک 10 حسنات، جس کا ترجمہ یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچتا ہے، اور میں اس کے لیے یعنی درود پاک پڑھنے والے کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کے علاوہ درود پڑھنے والے کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی برکتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی۔ آئیے مل کر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اور یہ تو ہم نے بھی حدیث پاک میں سن لیا کہ آپ جس ملک کے اندر بھی موجود ہوں، جس جگہ پر بھی موجود ہوں، آپ پاکستان میں ہوں، آپ امریکہ میں ہوں، آپ افریقہ میں ہوں، آپ چائنا میں ہوں، آپ دنیا کی کسی بھی کنٹری کے اندر موجود ہوں، اگر آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھ رہے ہیں تو یہ حدیث پاک میں نبی پاک نے فرما دیا ہے کہ وہ درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آپ اس وقت کڈز مدنی چینل کی اسکرین پر دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اس پروگرام میں، آئیں مل کر درود پڑھتے ہیں، اور اس ایمان، اس عقیدے، اس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ہم درود پڑھیں گے، مدینے والے آقا مدینے میں درود پاک سماعت کریں گے۔ آئیں مل کر درود پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت آپ نے سن لی ہے، آئیے بڑھتے ہیں سید محارب اتاری بھائی کی جانب، اور سید محارب بھائی سے سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام۔ جی محارب بھائی۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مودہ مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مودہ مدینہ ہے، کیا
بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مودع مدینہ ہے کیا بتاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے ہر عاشق رسول کی گویا تمنا ہوتی ہے کہ اے کاش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی روضے کی باادب حاضری عطا ہو جائے اور گویا کے دل سے یہ پکار رہا ہوتا ہے کہ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روضے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی باادب حاضری عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے پیارے بچوں کلام کے بعد بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب اس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا کی زندگی جی پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس سیگمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت فرمانے کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کو ہم سن رہے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے آپ کو بہت ساری چیزیں بہت ساری باتیں بہت سے واقعات کچھ معجزات آپ کو اپنے سیگمنٹ کے اندر بیان کیے پیارے بچوں ہماری جو پچھلے ایپیسوڈز کے اندر جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ 6 ہجری میں حدیبیہ کے موقع کے اوپر حدیبیہ میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا ایک ایگریمنٹ معاہدہ جس کو بولتے ہیں نا آپس میں کچھ شرائط کے اوپر جو ہے وہ ایک معاہدہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچانے کے لیے مختلف جو بادشاہ تھے مختلف بڑی بڑی سلطنتوں کے جو بادشاہ تھے ان کے پاس ان کی طرف خطوط بھیجے تھے لیٹرز جو ہے وہ روانہ کیے تھے صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خط لے کر، مبارک لیٹر کو لے کر ایک قیصر روم ہرقل بادشاہ کے پاس گئے تھے، اور وہاں پر کچھ کراس کوسچنز ہوئے تھے، کچھ سوال و جواب کا سلسلہ ہوا تھا۔ بادشاہ نے سوال کیے، انہوں نے جوابات دیے۔ وہ کیا سوالات تھے، وہ کیا جوابات تھے، آئیے آج کے اپنے اس پروگرام کے سیگمنٹ میں وہ سوال اور جوابات سنتے ہیں۔ اس میں سے کچھ باتیں آپ کو اگلے پروگرام کے اندر بھی بیان کریں گے، لیکن کچھ بنیادی باتیں ہیں جو آپ کو بیان کرنی ہیں۔ وہ کیا باتیں تھیں؟ سب سے پہلے ہرقل بادشاہ نے یہ سوال کیا کہ عرب شریف میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم میں سے ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ اب آپ سنیریو کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ روم جو ہے نا، روم، سلطنت روم، یہ اس زمانے کے اندر بھی ایک بہت بڑی سلطنت اور ایک پاورفل سلطنت جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی کہ بھئی اس کا ایک بڑا ایک سسٹم ہے، یہ بڑی ایک پاورفل سلطنت ہے، بڑا ایک پاورفل کنٹری تھی وہ۔ اور اس کا جو بادشاہ تھا ہرقل بادشاہ، اس کے پاس نبی پاک اسلام نے خط بھیجا ہے، لیٹر بھیجا ہے، کس چیز کے لیے؟ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اب وہ خط جب اس کے پاس پہنچا تو خط لے جانے والے جو صحابی رسول تھے ان سے اب یہ کچھ کراس کوسچن کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب وہ سنیے گا۔ سب سے پہلے اس نے سوال کیا کہ عرب شریف میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم میں سے ان کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ آ گیا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی تک یہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے قریبی رشتہ دار ہوں۔ ہرقل نے ان کو سب سے آگے کیا اور دوسرے لوگوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیا اور دیگر لوگوں سے کہا کہ میں ان سے کچھ باتیں کروں گا، تم توجہ سے یہ ساری باتیں سننا اور دیکھنا کہ ابو سفیان جو ہے وہ کوئی غلط بات نہ کہے، تو تم لوگ اس کے بارے میں بتا دینا کہ اگر یہ کہیں کوئی مسٹیک کریں، کہ کوئی غلطی کریں، کہیں کوئی غلط بیانی کریں تو مجھے بتا دینا، مجھے نشاندہی کر دینا، میں ان سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں۔ پھر ہرقل بادشاہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں۔ سوال یہ ہوا کہ اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ جناب ابو سفیان نے جواب دیا کہ ان کا خاندان شریف ہے، وہ شریف خاندان سے بلانگ کرتے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کیا اس خاندان میں ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کوئی اور بھی ایسا بندہ گزرا ہے جس نے نبوت کا اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو؟ تو جناب ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہرقل نے پھر سوال کیا کہ کیا ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا پھر صاحب اثر لوگ ہیں، یعنی کہ امیر لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، یا پھر غریب قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو جو ہے وہ ان کی دعوت پر اسلام قبول کیا ہے؟ ان کے آس پاس ان کا جو احباب، حلقہ احباب ہے، وہ کون لوگوں پر مشتمل ہے؟ تو جناب ابو سفیان نے جواب دیا کہ کمزور لوگ ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا ان کے فالوورز بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ اب دیکھیں کہ سوال کس لیول کے ہو رہے ہیں۔ پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے جو فالوورز ہیں، فالوورز جو ان کے ماننے والے ہیں، وہ کم ہو رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ تو جواب دیا کہ بڑھ رہے ہیں۔ پھر سوال کیا کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہو کر پھر اس کو ناپسند کر کے پلٹ بھی جاتا ہے؟ جو مسلمان ہو گیا واپس جا کے وہ مرتد بھی ہو رہا ہے، وہ کافر بھی ہو رہا ہے دوبارہ جا کر؟ تو جواب دیا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ہرقل نے پھر سوال کیا کہ کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں۔ ہرقل نے پھر سوال کیا کہ کیا وہ کبھی وعدہ توڑنے والے اور اس طرح کا معاملہ کہ وہ وعدہ کر لیں اور وعدہ پورا نہ کریں، کیا اس طرح کا کوئی معاملہ بھی ہے ان کے ساتھ؟ وعدہ کر لیں اور وعدہ پورا ہی نہ کریں، توڑنے وعدہ، تو ایسا بھی کوئی معاملہ ہے؟ جواب دیا جناب ابو سفیان نے کہ ابھی تک تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن اب ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، حدیبیہ کا ایک معاہدہ ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ ایک نیا معاہدہ ہوا ہے، اور اب پتہ نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے کے بارے میں ان کا کیا معاملہ ہوگا اور کیا سلسلہ ہوگا اور وہ کیا کریں گے، لیکن اب تک کا جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ بات پوری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس نے یہ سوال کیا کہ کیا کبھی تم لوگوں نے ان سے جنگ بھی کی ہے؟ جواب آیا کہ جی ہاں، ہم نے جنگ بھی کی ہے۔ پھر سوال کیا کہ نتیجہ جنگ کا کیا نکلا؟ جواب آیا کہ کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتے، رحمانہ معاملہ کبھی وہ جیت جاتے تھے کبھی ہم جیت جایا کرتے تھے۔ ہرقل بادشاہ نے پھر سوال کیا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟
وہ تمہیں اگر بلا رہے ہیں تو کن چیزوں کی طرف بلا رہے ہیں؟ آخر ان کا کوئی مدعا ہوگا، مدعا کا مطلب کوئی ان کے کچھ چیزیں ہوں گی جس چیز کی طرف وہ تمہیں دعوت دے رہے ہوں گے، وہ تمہیں کیا کہہ رہے ہیں، ان کا اصل پوائنٹ کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو اور کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو، نماز پڑھو، سچ بولو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ ہمیں یہ اچھا کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور برے کاموں سے ہمیں روکتے ہیں۔ ان سارے سوالات کے بعد ہرقل بادشاہ نے کچھ باتیں کہیں۔ اب وہ اس نے کیا باتیں کہیں وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں جب یہ سیگمنٹ آئے گا اس کے اندر بیان کریں گے، تاکہ کچھ تھوڑا سا آپ کے لیے سسپینس رہے کہ آخر بادشاہ نے یہ ساری باتیں، کیونکہ اس نے یہ کراس کوشچنز کیے تھے کہ بھی اب اس نے آگے اسٹیپ لینا تھا نا، کیونکہ اس کے پاس دین اسلام کی دعوت کا پیغام پہنچا ہے، وہ سلطنت کا امیر ہے، بادشاہ ہے، سلطان ہے، اب اس نے اسٹیپ لینا تھا، کراس کوشچنز کیے۔ اب اس کے بعد اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہوا، کیا اس نے آگے سے جو ہے وہ بات کی، وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں جب یہ سیگمنٹ آئے گا اس کے اندر بیان کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسحاق رضا بھائی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سائم اتاری بھائی، اور سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیکنڈ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دینا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک دم سے تکلیف کی وجہ سے رونے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر اور کنپٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ پاک سے اس جانور کے بارے میں نہیں ڈرتے؟ اللہ پاک نے جس کا تم کو مالک بنایا ہے، تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ کام لے کر اسے تکلیف دیتے ہو۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پیاری عادت تھی۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری مبارک عادات میں ایک پیاری سی عادت یہ بھی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں پر رحم فرمایا کرتے تھے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ بہت سے واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کہ جانور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، اپنی پریشانی بیان کرتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پریشانی کو دور فرما دیا کرتے تھے۔ اب اس جو ابھی جتنی بھی گفتگو ہم نے سنی ہے، اس گفتگو سے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہمیں اس بات سیکھنے کو ملی، وہ یہ کہ ہمیں بھی جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جانور ہوتے ہیں بے زبان، ہے نا، وہ بول نہیں سکتے، تو جانوروں کو مارنا نہیں چاہیے۔ جانوروں کو یہ کتابوں کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے کہ جانوروں کو جو ہے وہ کھانا آپ جو ہے وہ ان کے سامنے ڈال کر رکھیں۔ اب ان کو بھوک لگی کہ وہ یہ تھوڑی کہیں گے مجھے بھوک لگی مجھے کھانا دو، پیاس لگی تو یہ تھوڑی کہیں گے کہ پانی دو۔ اب کئی گھروں کے اندر طوطے ہوتے ہیں، لوگوں نے طوطے پالے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جانور جو ہے وہ گھروں کے اندر پالے ہوتے ہیں، بکریاں لوگوں نے پالی ہوتی ہیں، اور بہت سارے جانور ہوتے ہیں جو گھروں میں لوگوں نے جو ہے وہ پالے ہوتے ہیں۔ تو ان پیٹس کو، ان جانوروں کو اچھی غذا فراہم کرنی ہے، اور پھر یہ نہیں کہ بس تھوڑی سی ڈالی اس کے بعد ختم، ان کے سامنے ڈال کر رکھیں، جب ان کا موڈ ہوگا، جب ان کو بھوک لگے گی وہ کھا لیں گے۔ تو جانوروں پر رحم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ ہو گئی ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں پر رحم فرماتے ہیں تو ہمیں بھی رحم کرنا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہمیں یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھ جایا کرتے تھے۔ جانور اگر کوئی بات کرے ہمیں سمجھ آئے گی کیا بول رہی،
وہ اپنی زبان میں بولے گا. لیکن نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں اونٹ آ رہا ہے اور وہ اگر کہہ رہا ہے کہ مالک جو ہے وہ میرے اوپر زیادہ بوجھ لاتا ہے, زیادہ وزن ڈال دیتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, نبی پاک اس کے مالک کو بلا کر اس کو سمجھا رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, اس کی بات کو سمجھ رہے ہیں, دیکھیں مشکل کشائی کی جا رہی ہے, ہیلپ کی جا رہی ہے. تو یہ کمال ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو بھی دور فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا سچا پکا عشق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. سنت کی کرنیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں. ٹھیک ہے جی, سنت کی کرنیں سیگمنٹ میں آج جو سنت ہم سیکھیں گے وہ ہے وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا. وضو سے پہلے کیا پڑھنا؟ بسم اللہ شریف. بسم اللہ شریف پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا. پیارے پیارے بچوں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے اور ہو سکے تو بسم اللہ والحمدللہ یہ پڑھ لیں. بس 2 لفظ ہیں, بسم اللہ پڑھیں, بسم اللہ بسم اللہ والحمدللہ 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 والحمدللہ. والحمدللہ. بھائی یہ چھوٹی سی دعا ہے, سمجھیں, بسم اللہ والحمدللہ. یہ اگر آپ پڑھ لیں گے نا اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا, جب تک آپ کا وضو رہے گا, جب تک آپ باوضو رہیں گے, فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ اگر آپ کوئی بظاہری طور پر عبادت نہیں بھی کر رہے, نارمل کیا ہوتا ہے وضو کرنے کے بعد بندہ نماز پڑھنے جاتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنے جا رہا ہوتا ہے, جو دینی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک مثال ہے کہ کوئی عبادت والا کام یوں نہیں بھی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ باوضو ہیں, آپ نے وضو کیا ہوا ہے, تو روایت کے مطابق آپ کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہے گا, ثواب کا میٹر چلتا رہے گا اور فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں جو ہے وہ لکھتے رہیں گے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب بھی وضو کرنے لگیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پڑھ لینی چاہیے اور بسم اللہ والحمدللہ بھی پڑھ لینا چاہیے. اور ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ وضو جو ہے وہ بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں وہ اٹیچ بات ہوتا ہے نا, کئی گھروں کے اندر اٹیچ بات ہوتا ہے, تو اندر جا کر نہیں پڑھنا, باہر ہی پڑھ کر اندر جانا ہے. سمجھے نا بات کو؟ ہاں باہر وضو خانہ ہے یا باہر الگ سے ایسی جگہ ہے, سیپریٹ جگہ ہے جہاں آپ وضو کر رہے ہیں یا بیسن وغیرہ کا آپ یوز کر رہے ہیں, تو باہر اگر ہیں تو آپ وہاں پر بسم اللہ اور یہ ساری دعائیں وہ پڑھ لیں. لیکن اگر آپ اندر ہیں, اٹیچ بات کے اندر ہیں, تو پھر وہاں اندر آپ نے جو ہے وہ یہ دعائیں وغیرہ اور یہ ذکر اللہ وغیرہ, چونکہ اندر وہ ناپاک جگہ ہوتی ہے, اچھی جگہ نہیں ہے بیت الخلاء وغیرہ, تو وہاں اندر آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات یہ ہو گئی ہے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جب تک باوضو رہیں گے ہمیں ثواب ملتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دیگر سنتوں کے ساتھ ساتھ یہ مبارک سنت بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب. ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے اور اس کے بعد اپنے پروگرام کو فنش کریں گے, وائنڈ اپ کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے ایک جملہ ایک جملہ ہے ایک جواب ہے. ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے, آئیے اس کی جانب چلتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے ایک جملہ ایک جملہ ہے ایک جواب ہے. ایکٹیویٹی یہاں پر لگ چکی ہے اور کرنا ہم نے یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں 2 ریڈ لائنز نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر مختلف الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور یوں کر کے آپ نے رول کو گھمانا ہے اور یوں کرنے کے بعد آپ نے ایک جملے کو مکمل کرنا ہے اور وہ ایک جملہ ایک مدنی پھول ہوگا, کچھ پیاری سی بات ہمیں سکھا رہا ہوگا اور اس سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب آپ لوگوں کو امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ بھائی کرنا کیا ہے. سمجھ گئے؟ گھما لیں گے, کر لیں گے. چلیں پھر کرتے یہ ہیں کہ جو رائٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیم اے کی طرف پہلے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون سے بچے آنا چاہیں گے. ہاتھ اٹھائیں گے جی, ٹیم اے سے کون سے بچے آنا چاہیں گے؟ چلیں آپ ہیں, آپ کے ہاتھ میں مائک بھی ہے ماشاءاللہ. جی نام بتائیں گے اپنا؟ محمد اویس. محمد اویس. اویس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کر لیں گے اویس بھائی؟
چلیں مائک آپ مجھے دیں گے, ایکٹیویٹی کے پاس آپ پہنچیں گے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اویس بھائی اب. دیکھتے ہیں اویس بھائی کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اویس بھائی لگتا ہے کچھ ولادت مصطفیٰ کے تعلق سے جملہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. چلیں یہاں تشریف لائیں ذرا, اور مائک میں آپ بتائیں گے کہ کیا جملہ کمپلیٹ ہوا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی. ویس بھائی یہ بتائیں گے کہ تاریخ کیا تھی, وہ ڈیٹ کا معلوم ہے آپ کو؟ چلیں سارے بچے مل کر بتائیں گے کہ ولادت مصطفیٰ ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو ہوئی تھی؟ 12 ربیع الاول. ہاں کون سی تاریخ کو ہوئی تھی؟ 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول کو ہم جھوم جھوم کر سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور جھوم جھوم کر جشن میلاد بھی مناتے ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے اویس بھائی, مائک آپ مجھے دے دیں گے اور اس کے بعد بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے کون سے بچے آئیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے. آپ ہیں, ان کو مائک دیجیے گا. جی نام بتائیں گے اپنا؟ محمد سفیان. محمد سفیان. سفیان بھائی کر لیں گے آپ؟ چلیں مائک آپ مجھے دیں اور سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں, سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں ایکٹیویٹی کے پاس پہنچیں گے اور اس کے بعد آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. چلیں دیکھتے ہیں سفیان بھائی کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں سفیان بھائی. 10 9 8 7. سفیان بھائی یہاں تشریف لائیں گے آپ اور مائک میں آپ بتائیں گے کہ کیا جملہ آپ نے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے. یہاں تشریف لائیں, تھوڑا سا یہاں آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی غیبت نبی پاک علیہ السلام نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. ماشاءاللہ مائک اپنے پاس ہی رکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, کبھی وعدہ خلافی نہیں کی. ہمیشہ ہمیں ان سب جو ہے وہ کاموں سے بچنے کا ہی ذہن دیا اور سچ بولنے کا حکم دیا, نمازیں پڑھنے کا حکم دیا, اچھے کام کرنے کا حکم دیا. ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق, نبی پاک کی مبارک زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے بچوں, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں آپ پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو بیان کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کا پہنچا. آپ سے اب انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا